اگر آپ کا کبھی کسی ہاسپٹل وارڈ سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے ہر عمر کے بہت سے مریض دیکھے ہوں گے۔ کوئی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو کوئی کسی بیماری یا انفیکشن کی وجہ سے، کوئی پیدائشی طور سے معذور ہے تو کوئی بڑھاپے میں آخری سانسیں گن رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا ہے اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے تو دنیا میں اتنے دکھ، تکلیف اور آنسو کیوں ہیں؟ اگر خدا ہم انسانوں سے واقعی محبت کرتا ہے اور یہ سب کچھ روکنے کا اختیار بھی رکھتا ہے تو خدا اپنی قدرت سے ساری دنیا کی تکلیفیں ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا یقیناً ہم انسانوں کو دکھ میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہوگا، اور اگر وہ یہ سب حالات بدلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے تو کیوں نہیں بدلتا؟ ایسا لگتا ہے کہ یا تو خدا ہم انسانوں سے محبت نہیں رکھتا یا یہ سب کچھ بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مسیحیت میں اس سوال کا کیا رد عمل ہے، یا بائبل مقدس ہمیں اس سوال کا کیا جواب دیتی ہے؟ اس سوال کا پہلا اور مختصر ترین جواب آزاد مرضی۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی یعنی فریڈم آف چوائس دی ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے غلط انتخاب یا ذاتی عمل کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اس صورت میں خدا کو اس مصیبت کا ذمہ دار ٹھہرانا کم عقلی ہے۔ اسی طرح کئی بار نہ صرف ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بلکہ دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ برابری اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خدا سب انسانوں کو آزاد مرضی استعمال کرنے کی برابر اجازت دے، یعنی اچھے یا برے عمل کرنے والے کے لیے کوئی روک ٹوک یا طرفداری نہ ہو۔ یعنی آسان الفاظ میں، اگر خدا نیکی کرنے والے کا ہاتھ نہیں روک رہا تو بدی کرنے والے کو بھی آزاد مرضی استعمال کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ یہی کامل انصاف کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور منصف اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتا ہے تو یقیناً اس کے بیوی بچے بھی اس کے اس غلط عمل کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں گے یا مشکل کاٹیں گے۔ اس طرح کے معاملے میں خدا کو ذمہ دار ٹھہرانا یا تکلیف کا الزام لگانا ناسمجھی ہے۔ انسانوں کی ذاتی مرضی یا غلطیوں کا قصوروار خدا کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور اسی طرح کئی بار بادشاہوں کی کسی غلط چال یا انتخاب سے پوری قوم کو اذیت اٹھانی پڑتی ہے، اور کئی بار ماضی میں کیے ایک شخص کے غلط فیصلے سے آنے والی کئی نسلوں کو دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف ہم دوسروں کے غلط کاموں یا انتخاب کی وجہ سے تکلیف یا نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ دوسروں کے نیک کاموں یا نیک عمل سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ 21ویں صدی میں رہنے والے انسان کو بے شمار آسانیاں اور سہولتیں میسر ہیں جن کا تصور بھی پرانے وقتوں میں ممکن نہیں تھا۔ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں آپ گھر بیٹھے بٹن دبا کر اپنی تصویر اور آواز پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب سہولتیں لاکھوں انسانوں کی محنت کا پھل ہیں جو آج ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس لاکھوں انسانوں کی تحقیق اور محنتوں کا صلہ ہے۔ آج کا انسان قدراً لمبی زندگی گزار سکتا ہے کیونکہ بہت ساری بیماریوں اور محرومیوں کا علاج آج ممکن ہے جو پچھلی دہائیوں تک محض ایک خواب تھا۔ اگر ہم حقیقت میں آزاد مرضی رکھتے ہیں تو نہ صرف ہم دوسروں کے غلط انتخابات سے ہونے والے نقصانات پر تنقید یا شکایت کریں گے بلکہ دنیا بھر کے ان بھلے انسانوں کی محنت کی وجہ سے جو آرام اور آسائش آج ہمیں حاصل ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اسی سوال کا دوسرا جواب یہ ہے، محبت میں آزادی۔ محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے آزادی بھی دی جائے۔ خدا ہم انسانوں کو زبردستی خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ خدا نے ہم انسانوں سے محبت رکھی، یہ اس کی چوائس یا انتخاب تھا، مگر ہم انسان خدا سے محبت رکھیں یا نہ رکھیں یہ ہماری ذاتی رائے یا پرسنل چوائس ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا بنیادی اصول ہے۔ چند لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن میں ایسا درخت کیوں لگایا جس کا پھل کھا کر خدا اور انسان کے بیچ جدائی پیدا ہو گئی؟ یعنی اگر خدا باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کا درخت ہی نہ لگاتا تو آدم اور حوا کو پھل کھانے یا نافرمانی کا موقع ہی نہ ملتا۔
خدا اگر نیک و بد کی پہچان کا درخت نہ لگاتا تو یہ محبت میں آزادی کے اصول کی خلاف ورزی ہوتی۔ آدم اور حوا کے پاس خدا سے محبت کرنے یا نہ کرنے کی ذاتی مرضی نہ ہوتی۔ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ خدا آدم اور حوا کے لیے انتخاب کا دروازہ کھلا چھوڑتا، اور یہ ان کی ذاتی مرضی ہوتی کہ خدا سے محبت قائم رکھنی ہے یا نہیں۔ اور اسی لیے خدا نے انہیں آزاد مرضی دی، اور انہوں نے اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے پھل کھا کر خدا کی محبت کا انکار کیا۔ تیسرا نقطہ ہے اختیار یا طاقت کا غلط استعمال۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہر روز امریکہ میں ہی 100 ملین ٹن سے زیادہ رزق ضائع کیا جاتا ہے، جو کہ اگر کسی وسیلے سے دنیا کے اس حصے تک پہنچ سکے جہاں بھوک اور افلاس سے لوگ مر رہے ہیں، تو دنیا کا کوئی شخص بھی بھوکا نہ رہے۔ خدا اپنی محبت کے اظہار میں زمین سے مناسب مقدار میں اناج اگاتا ہے، اور انسان کو عقل و شعور بھی دیتا ہے کہ اگر مل بانٹ کر کھانا چاہے تو سب کا پیٹ بھرے۔ انسان نے اپنے ذاتی مفاد، بیجا لالچ اور سستی سے اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انسان کی اس غیر ذمہ داری اور بدیانتی کا قصوروار خدا کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس ویڈیو کے سوال کا چوتھا نقطہ ہے درد یا تکلیف تو اچھی چیز ہے۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر کسی حادثے میں آپ کے بازو یا ٹانگ میں فریکچر آ جائے تو آپ کو جسم کے اس مخصوص حصے میں شدید درد کا احساس ہوگا، اور آپ کو تقریباً مہینہ ڈیڑھ اپنے بازو یا ٹانگ کو آرام دینا پڑے گا تاکہ آپ کا جسم اس ہڈی کو دوبارہ جوڑ سکے۔ اب فرض کریں کہ حادثے کے بعد آپ کی ہڈی میں فریکچر بھی ہوا ہو مگر درد کا احساس نہ ہو رہا ہو۔ عین ممکن ہے کہ آپ اس فریکچر کو اگنور کرتے ہوئے اپنے ہاتھ یا پاؤں کو معمول کے مطابق ہی استعمال کرتے رہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی ہڈی جڑ نہیں پائے گی، بلکہ آپ اس زخم کو مزید بگاڑ لیں گے۔ اس مثال سے ہم نے سیکھا کہ درد تو اچھی چیز ہے۔ اگر لوگ دکھوں اور تکلیفوں میں سے نہ گزریں تو خدا کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر اس دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں، آرام اور آسائش ہی ہوتا تو لوگوں کے پاس خدا کو یاد کرنے کی کیا وجہ ہوتی؟ بائبل مقدس میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا گیا کہ خدا اس جہان فانی میں ہمیں ساری تکلیفوں سے آزاد کرے گا، جبکہ یہ وعدہ ضرور کیا گیا ہے کہ خدا ان سب دکھ تکلیفوں میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور اسی کلام مقدس میں ہمیں آنے والے جہان کے بارے امید بھی دلائی گئی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری دی گئی ہے، جو ہر دکھ تکلیف سے آزاد، مکمل شادمانی اور اطمینان کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں اور جلد ختم ہو جائیں گی، جس کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت بڑی امید ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ خدا نے ہمیں اس جہان میں عارضی طور پر اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے ساتھ یا خدا کے بغیر اپنی ابدیت کا انتخاب کریں۔ یعنی اس جہان میں جو ہمیں وقت دیا گیا ہے اس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ابدیت کہاں گزارنا چاہتے ہیں۔